بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک سیدزادہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سیدزادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری کچھ مدد کریں۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم کو بلا کر کہا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی ہے خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سیدزادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ دستے غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سیدزادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایویں باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں، یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی میری۔ ایک دن اس نے اجازت طلب کی واپسی کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دے دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ سیدزادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ۔ دوسری طرف کی سنیے۔ سلطان محمود تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے، اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج الوقت سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب ابھی لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا اور رات کو پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو رحمت اللہ علیہ چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آتی ہے۔ مصاحب بولے، امیر، حضرت محبوب الہی تو کیلوکھڑی میں ہیں، جو دہلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے آ رہے ہو کیا؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا، ہاں۔ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں، اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور کچھ تو دیا نہیں، ہاں اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھا دیے۔ آپ نے ان کو پکڑا، چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تم ان کو بیچو گے؟ اس نے کہا، امیر، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟
امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر میرے مرشد کے نالین مجھے دے دو، اگر چاہو تو دہلی چلو، اتنی ہی رقم اور دے دوں گا تمہیں۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں، بس میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ میں سپاہی اور تحریر دے دی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے کہ جوتے اپنی دستار میں لپیٹ رکھے تھے اور چلے آ رہے تھے اور زاروں کی طار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی، آپ کے نالین لایا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے استفسار کیا کہ کتنے میں خریدے ہیں؟ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے جواباً عرض کی، 7 لاکھ چیتل۔ محبوب الہی مسکرائے اور بولے، بہت سستے میں لائے ہو۔ جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہے، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مقام معرفت، جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نالین کی اتنی قیمت اور وقت ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک تو شہنشاہوں کے تاجوں سے بھی برتر ہیں۔